وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا نزلت بلية نجا منها عمار المساجد. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجابرك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ رواه البخاري ورواه الترمذي. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جامو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صدر احترام معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس بات پر کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے لمحات میں ہمیں عید کے تیسرے دن جمعۃ المبارک کا پاک مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قبل از ادائیگی نماز اس کے پاک مبارک گھر میں حاضر ہو اور کچھ پیغام قرآن و حدیث سے حاصل کر سکے جو ہمارے تمام کے لیے جینے کے لیے راہ ہدایت بن سکے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. بالکل سیدھی اور دو ٹوک بات قرآن نے کر دی اور قرآن نے کہا کہ مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ ہر راہ چلتا مسجد کو آباد کرتا ہے، ہر سوسائٹی میں رہنے والا مسجد کو آباد کرتا ہے، یا پھر ہر مسلمان مسجد کو آباد کرتا ہے، یا پھر وہ کہ جو زندگی میں بہترین قسم کی انعامات، بہترین قسم کی نعمتوں کو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، کیا وہ مسجد کو آباد کرتا ہے؟ تو قرآن نے علیہ اعلان دو ٹوک جواب عطا فرمایا اور قرآن نے فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ. یاد رکھو بے شک وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان مساجد سے اپنا دل لگاتے ہیں، ان مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ان مساجد کی روشنی کا خیال رکھتے ہیں، ان مساجد کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں. فرمایا کون؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہی مساجد کو آباد کرتے
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جیسے پیچھے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ ان کی نشانی کیا ہے متقین کی، کہ وہ ایمان بالغیب کرتے ہیں اور اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وبالیوم الاخر، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بے یار و مددگار اور بے سوال کیے کہ ہم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، ایسے ہم اس دنیا میں ہرگز نہیں بھیجے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد میں روشنی کرنے کا خیال رکھنا، اور فرمایا مسجد کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا کہ جن کے لیے مساجد نہیں بنائی گئی۔ فرمایا کیا وہ چیزیں ہیں؟ فرمایا جب تم اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ، مساجد میں حاضر ہو جاؤ، تو اب تم نے مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی بات نہیں کرنی، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، ریٹ کیسے چل رہے ہیں، فلاں مارکیٹ میں فلاں جگہ پہ کیا ہو گیا، وہاں پہ تم نے دیکھا کیا ہوا تھا، آپ آ رہے تھے آپ نے راستے میں وہاں پہ دیکھا، ایسی آپ نے کوئی بات مسجد میں نہیں کرنی ہے کہ جو دنیاوی ہے، جس کا تعلق دنیا سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے اقوال سنا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت سن رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کے دو گروہوں کو دیکھا، صحابہ کے دو گروہوں کو دیکھا، دو گروپ صحابہ کے دو گروپ بنے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے مسجد نبوی میں۔ ایک گروپ جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کا جو موضوع گفتگو ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے احکامات ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو ہے وہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دین کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو اسلام ہے، وہ اسلام سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے۔ اور دوسرا گروہ آپ نے دیکھا کہ وہ قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ یہ انما یعمر مساجد اللہ میں آتا ہے کہ دیکھو نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مومن کیسے؟ فرمایا مومن کیسا ہے؟ فرمایا مومن کیسا ہے؟ فرمایا مومن ایسا ہے مسجد کے ساتھ اس کا تعلق اس مانند ہے، اس چیز کی مانند ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ اگر وہ مسجد سے باہر نکل جائے تو اب اس کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ کب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوبارہ آوازہ آئے گا اور میں کب اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ نماز کے لیے سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ اس کا جو دل ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا دل مسجد کے ساتھ کیسے جڑا ہے؟ کہ وہ مسجد کے بغیر بےتاب ہے، اور مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تاب نصیب فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہی مومنین کی نشانی ہے۔ تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرا جو گروہ صحابہ کا تشریف فرما ہے وہ حضرات جو ہے وہ احکامات الہی اور احکامات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام اور شریعت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دونوں گروہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منصور ہیں۔ یہ دونوں جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے۔ لیکن فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا لیکن میرا یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر دیا، تو میں علم کی مجلس کو اختیار کروں گا، میں اس مجلس کو اختیار کروں گا کہ جس میں شریعت کی، اسلام کی، علم کی اور دین کی بات کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مسجد کے ساتھ مومن کا تعلق ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاشر کا وقت فرماتے ہیں ان اللہ لینادی یوم القیامہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ محشر میں ندا فرمائے گا، آوازہ دیا جائے گا، آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، بھائی آ جائیں سارے، کہاں ہیں وہ سارے، آ جائیں۔ فرمایا کون؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این جیرانی، این جیرانی، جیران کہتے ہیں پڑوسی کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رب فرمائے گا این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے پڑوسی کدھر ہے، وہ لوگ کدھر ہیں، وہ جو میرے پڑوسی ہیں۔ تو پھر قالا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فتقول الملائکہ، تو ملائکہ کہیں گے ربنا ومن ينبغي يجابرك، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، کون ہے جو تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے، تیرے برابر تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا فیقول، اللہ فرمائے گا این عمار المساجد، فرمائے گا کہاں ہے وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر مساجد کو آباد کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر مساجد کو آباد کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم کو یہ مقام و مرتبہ روز محشر عطا کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوسی ہو۔ اور یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہے۔ فرمایا مسجدوں کے آباد کرنے کے ساتھ مسجد میں روشنی کرنا، جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کو ان باتوں سے روک کے رکھنا کہ جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ حضرات ہوتے ہیں آپ مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، کوئی ادھر کی۔ فرمایا جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، ابھی آپ مسجد سے داخل ہوئے، ابھی نماز تو نہیں ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہے، چلے ابھی جمعہ بیان ہو رہا ہے، بیان بھی نہیں ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ وضو کیا اور آپ آگے چپ چاپ بیٹھ گئے، کچھ لفظ نہیں کہا، نہ تسبیح کی، نہ درود پڑھا، نہ ذکر کیا، نہ کوئی بات کی دنیاوی نہ دینی، کچھ بھی نہیں، نماز بھی نہیں شروع کی، آپ آگے بتا کے چپ چاپ بیٹھ گئے، آپ انتظار نماز کا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن جو مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نماز میں ہی ہے، اللہ اس کو یہ ثواب مل رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ وہ رکوع کر رہا ہے، نہ وہ سجود کر رہا ہے، نہ وہ تلاوت کر رہا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحہ، نہ وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، نہ کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہے گا، فرشتوں کو حکم فرمائے گا لکھتے دو کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو یہ ابھی بھی نماز ہی ادا کر رہا ہے، اس کی وہی نیکی لکھ دی جائے۔ فرمایا اس وقت فرشتے دیکھتے ہیں، وہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں بندہ جو ہے وہ اپنے برابر والے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے اور بھائی کیسے خیریت سے، عید کا معاملہ، عید کیسے گزری، بس معاملہ ختم۔ وہ فرشتے بولتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بندہ آیا ہے مسجد میں، یہ اللہ کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، لیکن یہ تو یہاں پہ دنیاوی بات کر رہا ہے، چلو 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 اس کے پاس ہمیں کوئی کام نہیں، اس کی ہمیں کوئی نیکی نہیں لکھی۔ تو فرمایا اس لیے مسجد میں آؤ، نماز کا انتظار کرو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث ثواب لکھ دیا جائے گا، لیکن آپ نے کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی، آپ نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص، وہ لوگ کہ جو مساجد کی طرف چل کر آتے ہیں، فرمایا ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر قدم پہ ان کی ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم پہ ان کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، گناہ ان کے معاف ہو رہے ہیں، ایک قدم اٹھا رہا ہے نیکی لکھی جا رہی ہے، دوسرا اٹھا رہا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تیسرا اٹھا رہا ہے نیکی لکھی جا رہی ہے، چوتھا اٹھا رہا ہے گناہ معاف۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد پہنچتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے شفاف کر کے واپس بھیجتا ہے۔ فرمایا یہ مساجد کو آباد کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، یا میں گھر میں بیٹھ کے، میں اور آپ بری تو نہیں ہے، شریعت کے اتنے مکلفات میں جتنا میں ہوں، لیکن آپ ہم دونوں بری نہیں ہیں شریعت سے، اور ہم دونوں انسان ہیں، ہم دونوں کامل بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر کجیاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کچھ ڈھیلا پن ہے، مگر فرمایا کہ وہ مساجد، وہ لوگ کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، بشر مشائین، اللہ اکبر، ان لوگوں کو بشارت دے دو، ان کو خوشنوید سنا دو، انہیں خوشخبری سنا دو۔
فرمایا کون لوگ کنہیں خوشخبری سنا دی جائے؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، اللہ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، انہیں خوشنویس سنا دو، انہیں مبارکبادی دے دو، ان کو فرمایا کہ جو اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں اندھیروں میں مسجد کی طرف، اندھیروں میں مسجد، اس میں عشاء بھی آ گئی، مغرب میں بھی اندھیرا ہو ہی جاتا ہے، جہاں واپسی آتا جاتا ہے، اور پھر فجر بھی آ گئی، فرمایا ان کو بشارت دے دو، بشر المشائین الی المسجد، وہ جو مسجد کی طرف آتے ہیں، مشائین جو چل کر آتے ہیں مسجد کی طرف، فی الظلم، اندھیروں کے اندر، تو فرمایا ان کو کیا بشارت دے دو؟ بالنور التام یوم القیامہ، ان کو بشارت دے دو کہ کل بروز محشر جب اللہ کا قہر عروج پر ہوگا، جب فرشتے جو ہوں وہ انبیاء، فرشتے تو فرشتے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، یہ تو حدیث پاک ہے، سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ، سیدنا ایوب، سیدنا الیاس، سیدنا ادریس، تمام انبیاء فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ کی بارگاہ میں ہم نہیں جائیں گے، اللہ کا جلال عروج پر ہے، تو آقا علیہ السلام قربان جائیں، ہم امت مصطفیٰ علیہ السلام، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی والے، اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں چن لیا، اور فرمایا کہ کیا بشارت دے دو؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، میرے پاس آ جاؤ تمہاری شفاعت کے لیے، میں جو ہوں شفاعتن، کیونکہ یہ مونس ہے، فرمایا انا لہا، یعنی تمہاری اس شفاعت کے لیے میں جو موجود ہوں تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، فرمایا کہ اس دن اندھیرے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ظلم ہوگا، اندھیرے ہوں گے، ظلمات ہوں گے، اندھیریاں ہوں گی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو یہ بشارت سنا دو، یہ نوید سنا دو کہ جو قدمین کو مسجد کے طرف اندھیرے میں اٹھاتے ہیں، فرمایا ان کو کیا بشارت سنا دو کہ کل بروز محشر جب چاروں طرف اندھیریاں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور تام عطا فرمائے، بالنور التام یوم القیامہ، اور اس حدیث پاک کو صاحب ترمذی نے، صاحب ابو داؤد نے، صاحب ابن ماجہ نے، صاحب بخاری نے، 4 ائمہ نے اس کو ذکر فرمایا، یعنی کہ متفق علیہ حدیث پاک، یعنی کہ مستند حدیث پاک، اور فرمایا عمل کیا ہے؟ عمل کوئی بہت بڑا نہیں ہے، تم نے بس وہی نماز جو تم پر فرض ہے، لازم ہے، چونکہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی تخلیق ہو، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اس کی سجدہ ریزی اور اس کی بندگی بجا لاؤ، تو فرمایا تم نے اسی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے، چل کے مسجد کی طرف آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر یہ کرم فرمائے گا کہ روز محشر تمہیں نور تام عطا فرمائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، اللہ کہتے ہیں وباؤں کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، ڈفرینٹ وائرسز، ڈفرینٹ بیکٹیریاز ڈسکور ہو رہے ہیں آج، جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے وہ آج ہو رہے ہیں، اور ان کے نئے نئے ایفیکٹس انسان کے جسم کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر، فرماتے ہیں کہ اذا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اذا آہتم من السماء انزلت، فرماتے ہیں کہ جب بھی آسمان سے کوئی وبا نازل ہوتی ہے، آسمان سے کوئی وبا نازل، اذا آہتم من السماء انزلت، جب بھی آسمان سے کوئی آہت یعنی کہ کوئی وبا نازل کی جاتی ہے تو فرمایا صرفت عن عمار المساجد، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ کورونا آیا، کورونا کے دور میں مساجد بند کر دی گئی، بیت اللہ بند کر دیا گیا، فتوے دے دیے گئے کہ بس ٹھیک ہے، حکومت جو کہہ رہی ہے وہی کرنا ہے، اور وبا کا ٹائم ہے، مر رہے ہیں رات دن لوگ، لیکن حضور مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان
دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر دوام عطا فرمائے۔ آپ نے اسٹینڈ لے لیا، آپ نے فرمایا نہیں مسجد بند نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی اعظم کہلانے والے، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، انہوں نے کہا جی جیسے آپ حکم کر رہے ہیں ایسے ہی ہے، یہ ہمارا اسٹینڈ ہے، آپ مسجدیں بند کریں۔ لیکن مفتی صاحب نے فرمایا کہ مساجد کو بند نہیں کرنا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، یہ کورونا بھی چلا جائے گا اور ہر قسم کی وبا مساجد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عاهدتم من السماء اذا عاهدتم من السماء انزلت، جب بھی آسمان سے کوئی وبا، کوئی بیماری نازل اترتی ہے تو فرمایا صرفت عن عمار المساجد، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے، ان لوگوں سے ہٹا دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ عمار المساجد وہ لوگ کہ جو مسجد کے ساتھ، اور آگے ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ہم آگے اس کو ذکر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کو آباد کرنے کے صدقے آپ کے اوپر سے وباؤں کو، بلاؤں کو ہٹا دیتا ہے کہ جو نہیں جا سکتی کسی اور وجہ سے، ان کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ لیکن فرمایا چونکہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، چونکہ آپ مسجد میں آتے ہوں گے، چونکہ آپ کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوگا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس احساس کے صدقے کرم فرمائے گا کہ آپ کے اوپر سے اس بیماری کو صرفت، خود حدیث پاک کے الفاظ ہے، صرفت عن عمار المساجد، مساجد کے جو لوگ آباد کرنے والے ہیں ان پر سے اس بات کو ہٹا دیا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک، سیدنا سید الراوی، تمام راویوں کے سردار، تمام راویوں کے سردار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام تھا عبد الرحمن، تو جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ابو ہریرہ کہہ دیا تو کسی کو عبد الرحمن یاد ہی نہیں تھا، کہیں لکھا ہی نہیں عبد الرحمن۔ فرمایا بس وہ جو یار کی زبان سے کلمات نکل گئے، اللہ کی بارگاہ میں وہی منظور و مقبول، اللہ نے اسی نام کے ساتھ آپ کو نسبت عطا فرمائی اور اس جہان میں عزتوں کے بڑے بڑے برج عطا فرمائے۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت بلیغۃ نجا منها عمار المساجد، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بلا نازل کرتا ہے کسی قوم کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس کی مساجد کو، اس کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، فرمایا اور پھر ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا کو اس قوم سے ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر بلاؤں سے بچنا ہے، وباؤں سے بچنا ہے، کسی بھی قسم کی بیماری سے بچنا ہے، تو فرمایا شارٹ سا آپ کے پاس طریقہ ہے، شارٹ سی پریکٹس ہے۔ وہ پریکٹس کیا ہے کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے اور وہی بندگی بجا لانی ہے جس کے لیے آپ تخلیق کیے گئے۔ لقد خلقنا الانس والجن الا لیعبدون، اسی بندگی کے لیے آپ تخلیق کیے گئے، آپ نے آنا ہے اس بندگی کو بجا لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بجا لانے کے صدقے آپ کو ہر قسم کی بلا سے، وبا سے، بیماری سے دور فرما دے گا، بالکل دور فرما دے گا۔ اور جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کے لیے دوبارہ ہم ذکر کرتے ہیں این جیرانی این جیرانی این جیرانی، فیقول الملائکہ ربنا ومن ينبغي يجاورك، اللہ اکبر، فقال این عمار المساجد، فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا، معاشر میں ندا دے گا کہ میرے پڑوسی کدھر ہے۔ یہ صرف تعدیث نعمت کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ابھی حاضر ہیں، تعدیث نعمت کے لیے ہم اس کو عرض کر چکے ہیں، آگے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن تعدیث نعمت کے لیے کیونکہ یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، وہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ جملے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے کہ امام فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس زبان پاک سے جو نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر پر کن فرما دیا کہ بس حبیب نے کہہ دیا، اب کبھی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا، معاشر میں ندا دے گا، این جیرانی این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ تو فقال الملائکہ، فیقول الملائکہ، تو ملائکہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ومن ينبغي ان يجاورك، کون ہے وہ جو تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے، کون ہے وہ جو تیرا پڑوسی ہوگا؟ تو فرمایا فقال
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا میں مساجد کو آباد کیا کرتے تھے، آج ان کو یہ مسند عطا کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے پڑوسی ہو، وہ اللہ کے پڑوسی۔ آپ میرے جملوں پہ سبحان اللہ نہ کہیں، لیکن کم از کم حدیث پاک کے الفاظ پہ تو سبحان اللہ۔ یہ آپ کے ہمارے لیے بشارت ہے۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے پڑوسی ہو جائیں؟ ہم اپنے مالک کے پڑوسی، ہماری یہ اوقات ہے، ہماری یہ حیثیت ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم، یہ سرکار علیہ السلام ہے، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ، تو یہ آپ کی عطا ہے۔ آپ کی کیا عطا ہے کہ آپ کے صدقے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی دنیا کے اندر مساجد کو آباد کرے گا، کل بروز محشر کو میرا پڑوسی ہو۔ آگے فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں مسجد کے ساتھ جن لوگوں کا دل معلق ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، مسجد کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام بھی ان سے محبت ہے، اور اس کی حدیث پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی، سیاہ رنگ کی عورت، یعنی کہ اسلام نے ہر قسم کے ریسزم کو پیچھے رکھ دیا۔ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھایا تو سیاہ رنگ کے بلال کو چڑھایا، یہاں پر بھی اگر ریسزم کو ختم کرنے کی بات آئی، سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی، سیاہ رنگ کی عورت تھی، یعنی اس سے کسی قسم کی انسیت دنیاوی طور پہ نہیں رکھی جا سکتی، سیاہ رنگ کی عورت تھی۔ فرمایا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور رات کو وہ فوت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ آتے ہوئے فرمایا آپ کا ضرور وہ خاتون کدھر؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام سرور کونین، جن کے صدقے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے، جن کے صدقے اگلے پچھلوں کی توبہ قبول کر لیا گیا، جن کے صدقے یہ معراج اور یہ بلندیاں عطا فرما دی گئی، فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فوت ہو گئی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا صحابہ کو آپ نے ساتھ کیا، فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کدھر ہے؟ آپ علیہ السلام اس کی قبر پر گئے، اس کے لیے دعا بھی کی اور اس کی وہاں پہ جنازہ بھی ادا کیا۔ فرمایا یہ محبت آپ علیہ السلام کے دل میں کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ خاتون جو تھی وہ مسجد کے بارے میں سوچا ہے، وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھتی تھی، اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا انما یعمر مساجد اللہ میں داخل ہے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کا سوچتے ہیں، مسجد کے لیے محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فرمایا وہ عام لوگ نہیں ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر کو قرآن مجید فرقان حمید ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ سیدنا ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وضو کرے پھر مسجد میں پہنچ کر فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور فجر تک بیٹھا رہے۔ آپ سوچیں کہ آپ اول وقت میں آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنتیں پڑھی، میکسیمم اس میں 5 to 6 منٹس لگ جائیں گے آپ کو۔ آپ نے وہ 5-6 منٹ کی ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، اب آپ کے پاس جماعت میں پونا گھنٹہ ہے۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے سنیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز سنت ادا کی، اب وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، بیٹھا رہا یہاں تک کہ نماز ہوئی، اس نے نماز ادا کی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نماز کو ابرار، یعنی کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو ان لوگوں کے برابر کر کے اتارا، اللہ کہ ان لوگوں کے برابر، صرف اس وجہ سے کہ وہ آیا، اس نے مسجد میں وقت لگایا، مسجد کے ساتھ جڑا رہا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ تسبیح کی، نہ ذکر کیا، نہ نماز کو، کچھ بھی نہیں، صرف مسجد میں بیٹھا رہا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اس کی نماز کو ابرار لوگوں کے ساتھ اٹھا لے گا اور ان میں داخل فرما دے گا۔ پھر مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جس دن
کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی شیڈ نہیں ہوگا، کوئی بھی شیڈ نہیں، کوئی بھی سایہ نہیں، لا ظل، کوئی سایہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوائے حمد کا سایہ صرف ایک سایہ ہے، اسی لوائے حمد کے سائے کے اندر تمام انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے اور امت کے نیک لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے کے اندر 7 لوگوں کو داخل فرمایا۔ ہمارا ٹوٹل 7 سے نہیں لینا دینا، ہم ان میں سے 2 کو ڈسکس کریں گے، ہم ان میں سے 2 کو ڈسکس کریں گے، 7 کو نہیں ڈسکس۔ فرمایا 7 لوگوں کو اللہ جو ہے اس اپنے عرش کے اور اپنے لوائے حمد کے سائے کے تلے جمع فرما دے گا، اور ان کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک تو وہ شخص کہ جو جوان ہے، جو جوان ہے، دنیا کی ہر رنگینی، دنیا کا ہر بے حیا کام، دنیا کی ہر چمک اس کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے، بالکل میگنیٹائز کر رہی ہے اپنے طرف، اپنے اندر سمو رہی ہے۔ فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا کرم کیا کہ وہ جوانی میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاصل کی۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان کہ جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری کرتا ہے، جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے جو بزرگ حضرات ہیں یہ ہماری مسجد کی رونق ہے، ان کی موجودگی میرے لیے باعث فخر، باعث عزت، باعث رحمت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا، یہ تو پہلے سب میں بیٹھے بالکل موجود ہے، یہ مسجد کی رونق ہے۔ لیکن نوجوانوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ ان کو بشارت عطا فرمائی کہ اگر تم اپنی جوانیوں کو محفوظ کرو، اپنی جوانیوں کو ہر قسم کی ناپاکی سے، آلودگی سے بچا کے رکھو، اور پھر خالی بچا کے رکھنے سے کام نہیں، شاب نشا فی عبادت اللہ، تم اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا تمہیں بشارت ہے اے نوجوانوں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمہیں اپنے عرش کے سائے کے لیے جگہ۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص رجل قلبہ معلق من مساجد اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جس کا قلب جو ہے وہ اللہ کی مساجد کے ساتھ جڑا ہوا، لٹکا ہوا، وہ باہر نکل رہا ہے تو اسے جاتے جاتے بھی خیال ہے کہ کب مجھے دوبارہ آوازہ آئے گا، میں کب اپنے رب کی بارگاہ، اذان ہوئی، ابھی اذان ہوئی اور وہ پہلے سے مسجد کی طرف آ گیا۔ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا قلب جو ہے وہ مسجد کے ساتھ معلق، لٹکا ہوا ہے کہ بالکل باہر جائے تو اس کو سکون نہیں، اس کو تاب نہیں، بےتاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے ہی مسجد میں آئے گا یہ تابناک ہو جائے گا، اس کو تاب مل جائے گی، سکون آ جائے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بروز محشر تمام ظلمات میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ آتا۔ اور یہ میں اپنے گھر سے نہیں بیان کر رہا، یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک میرے سامنے تو یہ بہت بڑی حدیث پاک ہے۔ 7 افراد ہیں جن کو اس عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دی جائے گی، ان میں 2 کا ہم نے ذکر کیا، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک تو وہ نوجوان کہ جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے جڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اسلام کو عمر عطا فرما، اسلام کو عمر عطا فرما۔ جب اسلام کو عمر مل گیا تو پھر اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں احرام باندھ کے کعبے میں، تو ہے کوئی عورت کہ جس نے خود کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آج عمر کے سامنے بھیجے نظر، مرد کو جنے کو بھیجے نکالے باہر، عمر آج جا رہا ہے اللہ کے گھر۔ تو اسلام کو بڑی فتوحات، بڑی برکتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے عطا فرمائی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، آپ کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا اور وہ جو ہے جوانی کی رنگینیاں تھی، اس میں ایک گناہ کی طرف جانے لگا اور یہ اس گناہ کے قریب پہنچ گیا تو وہ مر گیا، اللہ کے خوف سے وہ مر گیا، اس کی روح پرواز کی۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دو دن بعد پتہ چلا، آپ نے غم کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے اس شخص کی نماز جنازہ کا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی نماز جنازہ میں پڑھا تھا کہ یہ جوان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ایسا گھر کر گیا کہ اس کے خوف کی وجہ سے یہ اپنی جان دے گیا، یعنی کہ اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس شخص کا بہت بڑا مقام ہے کہ جو نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجد۔ بھائی یہ زمین ہے، یہ سوسائٹیز ہے، اور یہ کراچی ہے، یہ یورپ ہے، یہ پاکستان ہے، ایشیا ہے، انٹارکٹیکا ہے، کون سا خطہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ منظور و مقبول ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خطے کی، اس پلیس کی، اس جگہ کی بڑی ویلیو ہے، اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پوچھیں گے کون سا ہے؟ حضرت بتا دیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اس جگہ سے محبت کریں گے۔ ایسے آپ کہیں گے کہ ہم بھی اس جگہ سے محبت کریں گے کہ جس جگہ سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور ہم بھی اس جگہ سے دور رہیں گے جس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو محبوب ترین مقامات ہیں، جو پسندیدہ مقامات ہیں، فرمایا وہ مساجدها، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد ہیں، جتنی بھی مساجد، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ترین مقامات ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اب ہم یہاں پر آ کے آپ میں ہم دونوں بالکل برابر کے شریک ہیں، بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور یاز، نہ کوئی بھرکا ڈالا نہ کوئی بھرکا، بالکل برابر ہے۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھیں، آپ بھی اپنے قلب پہ، اپنے سینے کے اندر غور کریں، میں بھی اپنے سینے کے اندر غور کروں کہ میں کدھر کھڑا ہوں، آپ کدھر کھڑے ہیں، اور بطور سوسائٹی، بطور ایک معاشرہ ہم تمام کدھر کھڑے ہیں۔ ہماری پسندیدگی اور ہماری ناپسندیدگی کس بات کے اوپر آ کے رک گئے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں زمین کا وہ ٹکڑا بہت زیادہ محبوب ہے کہ جس پہ اللہ کی مسجد قائم ہے، یعنی کہ مساجد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت محبوب ترین جگہ ہے۔ اور فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمین کے ٹکڑے کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے کبھی پسند کرتے ہیں؟ تو کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بندہ ادھر جائے، یہ ہوگا بندے کا دل تو مسجد میں لگے، اور وہی حدیث پاک بھی آ گئی، بشارت بھی مل گئی کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہے اسے اس دن جو ہے جس دن ظلمات ہوں گی اس دن اس کو سایہ دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات ہیں وہ اس زمین کے بازار ہیں، وہ اس زمین کے بازار ہیں جس میں گھومنا پھرنا مجھے آپ کو بہت اچھا لگے، جس میں کھانا پینا، کھڑے ہو کر کھانا پینا، کھڑے ہو کر سارا معاملات کو طے کرنا، اور بالکل بے حیائی کا ایک بازار گرم ہوا ہوا ہے بازاروں کے اندر۔ فرمایا کہ وہ ہمیں ہمارا دن ادھر بازار گئے 2 3 4 5 گھنٹے بعد، یار 5 گھنٹے ہو گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں بازار آیا اور 5 گھنٹے، اور مسجد میں اگر آ گئے اللہ، یہ آخری ایک اور حدیث پاک سن لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو مساجد کے اندر منافقین کا، دیکھیں میں اور آپ منافق نہیں، ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کا کلمہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آج جمعہ کے دن، لیکن آپ دیکھیں کہ اندر ہمارے کیا چیز پنپ رہی ہے، کہیں ہمارا نفس تو منافق نہیں ہو گیا، کہیں ہماری اندر کی جو ایٹرنل ہماری چیز ہے، جو ہماری ایٹرنل سول ہے، کہ وہ تو منافق نہیں ہو گئی۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق مسجد میں ایسا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے پنجرے کے اندر ہوتا ہے، قید، بالکل اس کی تمام صلاحیت دبی ہوئی، ہر قسم کی صلاحیت اس کی دبی ہوئی ہوتی ہے، پنجرے کے اندر ہے، وہ بیچارہ پھیل بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ حال منافق کا ہے مسجد کے اندر، کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل بالکل قید ہو جاتا ہے کہ یار میں کدھر آ گیا۔ وہی بات ہے بازار میں 5 گھنٹے لگ گئے پتہ ہی نہیں چلا، 5 گھنٹے ہو گئے، اور اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں تو ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم
گھڑی کو دیکھیں, ہم اپنے ٹائم کو دیکھیں, ہم اس بات پہ غور کریں کہ یار 2 منٹ اوپر ہو گئے اور 3 منٹ نیچے ہو گئے. ہم مسجد کے باہر جائیں گے, دیکھیں اس پہ کوئی, میں بھی اس سے بری نہیں ہوں, آپ بھی بری نہیں, واللہ العظیم ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. اس میں میری نظر میں, میرے سوچ میں, میرے ذہن میں آپ اور میں الگ ہے ہی نہیں, ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. آپ کا میرا کردار کوئی اور بڑا اور بڑا چیز نہیں ہے, آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, آپ بھی اسی مٹی کے, میں بھی اسی مٹی کے, آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ. فرمایا مساجد کے باہر جو ہے وہ وقت لگایا جائے گا زیادہ, اور مسجد کے اندر نہیں رکے. اور نماز ختم ہوگی تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیل خانے میں جو ہے وہ کھانا ختم ہونے کے بعد کا راستہ قدم 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 لگیں گے اور مسجد سے باہر بھاگیں گے, جیسے کہ قید کر کے پکڑ کے بٹھایا ہوا. تو فرمایا یہ جو کردار ہے یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام, میں نہیں کہہ رہا, میری یہ حیثیت, میری یہ اوقات نہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ دوں اور اپنے اوپر اور آپ کے اوپر خام کا عذاب کے باعث بنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر کسی کا دل اگر قید ہے, کوئی اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہیں کرتا, وہ تھوڑا پھنسا پھنسا فیل کرتا ہے, اسٹرکٹ فیل کرتا ہے, تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میں اس کی امت میں, اس کی تخلیق میں علاوہ منافق کے وہ شخص نہیں ہے جس کا دل مسجد کے اندر قید ہے. صرف منافق وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے اندر قید ہے. فرمایا مومن کا دل تو ایسا ہے کہ جیسے پانی میں مچھلی ہے, مچھلی پانی میں تو وہ زندہ ہے. فرمایا مومن ایسا ہے کہ جب مسجد میں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور وہ بالکل سکون میں, وہ جیسے ہی مسجد سے نکلا تو اب اس کا حال اس مچھلی جیسا ہو گیا کہ جس کو اللہ نے, جس کو بندے نے پانی سے نکال دیا. فرمایا اور ایک اور آخری بات, نماز با جماعت کہتے ہیں نماز. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے, اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا, رحمت کے تمام دریا در مصطفیٰ علیہ السلام سے جاری ہوتے ہیں. اگر دنیا میں رحمت کہیں ہے تو وہ در مصطفیٰ سے پہنچی ہے, اگر دنیا میں رحمت پہنچے گی تو در مصطفیٰ علیہ السلام سے پہنچے گی. آپ علیہ السلام نے کتنا غم و غصے کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال کو جو ہے حکم کروں کہ اے بلال اذان دو, اور بلال اذان دے, اور میں باقی صحابہ کو حکم کروں کہ لکڑیاں جمع کرو, اور صحابہ لکڑیاں جمع کریں اور ہم ایک آگ لگائیں. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول پر وہ غم و غصہ. رحمت للعالمین علیہ السلام اگر غم میں اور غصے میں ہے تو کس بات کے اوپر ہے. ہمارا آج کردار کیسا ہے اس سے جڑا ہوا. فرمایا کہ میں بلال کو کہوں اذان دو, اور جو لوگ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضر نہ ہو, آزان تو پڑھ لیں گے, اپنے کمرے میں ہی پڑھ لیں گے, ہو جاتی ہے حضرت, ہو جاتی ہے. ابے بھائی ہو تو جاتی ہے, لیکن ہونا ہی کافی نہیں ہوتا, ہونا ہی کافی نہیں ہوتا. آپ کو اپنے درجے کو لیبلونکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں عمل میں بہترین کون ہے, اس لیے یہ جانچ کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا. فرمایا کہ میں صحابہ کو حکم دوں آگ لگاؤ, بلال کو حکم دو اذان دو, اور جو لوگ مسجد میں نہ آئیں میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. یہ حدیث پاک, یہ ترجمہ آپ جا کے گوگل پہ لکھیں گے تو انشاءاللہ متن شریف آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ حدیث پاک. آج ہم اپنے آپ کو ان گروہوں میں داخل کر لیں کہ کون سے گروہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں, کون سے گروہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں ہے, رد ہے. جو قبول نہیں ہے تو وہ مردود ہے نا, قبول ہے وہ قبول ہو گیا, اور جو رد ہو گیا وہ مردود ہو گیا. یعنی کہ ہم ان اعمال کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے. آخری بات جو ہم کہہ رہے تھے نماز با جماعت کے حوالے سے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے, ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھتے ہو, اکیلے نماز پڑھتے ہو, تمہاری نماز میں کجی ہو جائے, کمی ہو جائے تو بس رہے گی, کجی کمی رہے گی. پڑھ دی, ہم نے تو پڑھ دی, 50 سال سے پڑھ رہے ہیں, ان کو طہارت کا بھی مسئلہ نہیں پتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت یہ پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں, ان انگوٹھوں میں 3 کا منہ جو ہے, پیٹ جو ہے وہ زمین پہ لگنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں لگے گا تو ترک واجب ہوگا, سجدہ سہو لازم ہوگا, سجدہ سہو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. آپ کہیں گے ہم تو پڑھ رہے, اللہ قبول کرنے والا ہے. آپ نے تو خود ہی ادھر ہی سارا سسٹم شروع کر لیا, میشر کو چھوڑ ہی دیا, آپ نے تو یہیں پہ پکڑ لیا کہ نہیں. تو بھائی وہ جو ڈائمینشنز اور وہ جو
ڈائریکشنز قرآن نے اور حدیث نے ہمیں عطا کیے اس کے مطابق ہم کام نہ کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے منظور مقبول ہو؟ فرمایا تم گھروں میں نماز پڑھتے ہو ان میں کجی رہ جاتی کبھی رہ جاتی وہ رہ گئی ختم ہو گئی تمہیں نماز پڑھ. فرمایا مسجد میں آؤ گے امام کی اتباع میں نماز پڑھو گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اب تم نے تلاوت ویسے تو تلاوت کرنی ہی ہے جب امام تلاوت کرنا استماع کا حکم ہے لیکن پھر بھی اگر تم نے کوئی تسبیح نہیں کی تم نے 2 تسبیح کہہ لی تھی تمہاری نماز ہو جائے گی اس امام کی اتباع میں تمہاری نماز ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نماز ہو جائے گی. فرمایا کہ وہ شخص کہ جو مسجد میں نماز بجماعت ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اس شخص کی بنسبت جو گھر میں نماز ادا کرتا ہے. تو یہ 27 گنا زیادہ ثواب کی بھی بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی. احب البلاد الی اللہ مساجدها یہ بھی بتا دیا اور پھر فرمایا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی کون بندہ ایماندار ہے؟ آپ ایماندار ہیں آپ ایماندار ہیں آپ ہیں میں ہوں ایماندار. کون ایماندار ہے کس سے پوچھیں؟ اور آج کا تو زمانہ ایسا ہے کہ کس کی ایمانداری کی گواہ ہے کسی کی گواہی دیتی تو خود ہی پکڑائی میں آ جائے خود معاملہ خراب ہو جائے کیا جواب دیں. تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو تم بار بار مسجد میں آتا جاتا بھی تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے ظہر میں بھی آ رہا ہے عصر میں بھی آ رہا ہے مغرب میں بھی آ رہا ہے جمعے میں بھی آ رہا ہے عید میں بھی آ رہا ہے ہر نماز کے لیے وہ مسجد میں بار فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے یعنی کہ ایماندار ہونے کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ وہ بھی مسجد ہے. تو اپنے قلوب کو مسجد کے ساتھ معلق فرمائے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارا نمازوں کا سلسلہ یہ جو ہمارا ذکر اذکار کا تسبیحات کا سلسلہ رمضان میں شروع ہوا تھا ہم اس کو ایز اے سیزنل ریلیجن اسلام کو قبول کریں کہ بالکل موسمی مینڈک ہوتے ہیں موسمی مینڈک ابھی کراچی میں موسمی مچھر آئے ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہ بارش آدھی ہوئی ہے وہ آدھی بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے الگ الگ قسم کے کیڑے پیدا ہو گئے. تو فرمایا اسلام جو ہے یہ موسمی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ 10 دن آئے 20 دن آئے تم نے ٹھاٹھو کر لیا اور ابھی نکل گئے بالکل پورا سال آزاد ہو گئے. فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ایک ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے یہ مسلمان پر لازم و ملزوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہم پر لازم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں اپنے قلوب کو مسجد کے ساتھ معلق رکھنے کی توفیق عطا مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بار بار مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی بارگاہ میں بار بار سجدہ ریزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. دیکھیے میرا گھر ہوتا ہے نا میرا گھر میں وہی آئے گا کہ جس کو میں چاہتا ہوں. میرا گھر ہے آپ کا گھر آپ اگر مجھے نہیں چاہتے تو میں آپ کے گھر کے انٹر نہیں ہو سکتا گیٹ سے اور میرا گھر ہے اور میں اگر آپ کو نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں آپ انٹر ہو تو آپ نہیں ہو سکتے. تو مسجد اللہ کا گھر مسجد اللہ کا گھر اس میں وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم خود کوشش کریں گے بھاگیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تو ہمیں ہمتیں عطا فرما تو ہمیں توفیقات عطا فرما کہ ہم بار بار تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی بچا لا سکے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سنتیں عطا فرمائے.